آج ہم فلسفے کی دنیا کے دو بہت بڑے ناموں کو آمنے سامنے لا رہے ہیں، ایک طرح سے برٹرینڈ رسل اور ان کا جائزہ فریڈرک نیچے پر۔ جی، خاص طور پر رسل کی مشہور زمانہ کتاب ہسٹری آف ویسٹرن فلسفی کے حوالے سے۔ بالکل، ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ ایک یوٹیوب ویڈیو کے ٹرانسکرپٹ سے لی گئی ہیں جو رسل کی کتاب کے اسی 25ویں باب کا تجزیہ کرتی ہیں۔ نیچے والا باب۔ جی، تو آج کوشش یہ سمجھنے کی ہے کہ رسل جو خود ایک اہم لبرل فلسفی تھے، مارکسسٹ نہیں تھے، وہ نیچے جیسے متنازع مفکر کو کیسے دیکھتے ہیں۔ خاص طور پر ان کے اخلاقیات، طاقت، اشرافیہ، جمہوریت جیسے موضوعات پر خیالات کو۔ ہاں، اور یہ دیکھنا کہ رسل کی اپنی لبرل سوچ کس طرح ان کی تشریح پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ واقعی دلچسپ نکتہ ہے، کیونکہ رسل کا زاویہ مارکسسٹ نہیں ہے۔ وہ طبقاتی جنگ کے بجائے آپ کہہ سکتے ہیں انفرادی آزادی، اقلیت، مساوات، ان لبرل اقدار کے دفاع میں بات کر رہے ہیں۔ اور ان کی کتاب جو 1947 میں آئی، بہت مقبول ہوئی ہے نا؟ جی ہاں، بہت سے لوگوں کے لیے فلسفے کا پہلا تعارف ہی یہی کتاب بنی۔ تو اس میں نیچے کی جو تصویر کشی کی گئی ہے اس کا اثر بہت گہرا رہا ہے۔ تو آئیے پھر شروع کرتے ہیں رسل کے تجزیے سے۔ رسل بات شروع کرتے ہیں نیچے کے مذہب پر تنقید سے۔ ہاں، خاص طور پر عیسائیت پر۔ رسل کا پہلا بڑا دعویٰ یا نکتہ کہہ لیں یہ ہے کہ نیچے کی یہ تنقید سائنسی نہیں ہے، بالکل نہیں، بلکہ خالصتاً اخلاقی بنیادوں پر ہے۔ رسل لکھتے بھی ہیں نیچز criticism is dominated entirely by ethical motives۔ یعنی نیچے مذہب کو اس لیے رد نہیں کر رہا کہ وہ سائنسی طور پر غلط ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ اسے اخلاقی طور پر ناپسند کرتا ہے۔ اور ناپسندیدگی کی وجہ؟ رسل کے مطابق وجہ ہے عیسائیت کی اخلاقیات، یعنی ہمدردی، رحم دلی، سب انسانوں کی برابری۔ اچھا، جی، نیچے ان چیزوں کو کمزوری سمجھتا ہے، ایک طرح سے اعلیٰ انسان کی راہ میں رکاوٹ۔ یہیں سے وہ نظریاتی فرق واضح ہو جاتا ہے نا؟ رسل کے لیے ہمدردی، مساوات اچھی چیزیں ہیں، اور نیچے کے لیے بالکل الٹ، منفی۔ ٹھیک، تو یہ ہمیں لے جاتا ہے نیچے کے اشرافیہ اور عوام کے تصور کی طرف۔ جی، ارسٹوکریسی اور ماس۔ رسل بتاتے ہیں کہ نیچے کچھ خاص خوبیوں کی بہت تعریف کرتا ہے، ہمت، تخلیقی قوت، طاقت کی خواہش۔ لیکن اس کا ماننا تھا کہ یہ خوبیاں ہر کسی میں نہیں ہو سکتی۔ نہیں، بلکہ صرف ایک خاص اشرافیہ اقلیت میں، ایک ایرسٹوکریٹک مائنورٹی میں۔ رسل حوالہ بھی دیتے ہیں، He admires certain qualities only possible for an aristocratic minority۔ تو پھر عوام کا کیا کام ہے؟ ان کا کیا رول ہے؟ دیکھیں، رسل کے مطابق نیچے کا عوام کے بارے میں نظریہ کافی سخت ہے، بلکہ توہین آمیز کہنا چاہیے۔ وہ انہیں کہتا ہے the bungled and the botched، یعنی ناکارہ، نامکمل۔ جی، اور ان کا مقصد صرف اتنا کہ وہ ان چند عظیم اعلیٰ لوگوں کی عظمت کا ذریعہ بنے، ایک سیڑھی سمجھ لیں۔ رسل لکھتے ہیں the majority should be only means to the excellence of the few، and should not be regarded as having any independent claim to happiness or well-being۔ یعنی عوام کی اپنی خوشی، اپنی بھلائی کی کوئی آزادانہ حیثیت نہیں، وہ بس ایک اوزار ہیں۔ بالکل، رسل یہاں ایک بہت اہم بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نیچے کے لیے عوام کی تکلیف، ان کی مشکلات، حتیٰ کہ ان کی تباہی بھی۔ جی ہاں، تباہی بھی قابل قبول ہے، اگر وہ ایک عظیم آدمی پیدا کرنے کے لیے ضروری ہو، جیسے نیپولین۔ یہ صرف یہ نہیں کہ عظمت صرف چند لوگ پا سکتے ہیں، بلکہ یہ کہ صرف ان چند لوگوں کی عظمت ہی اصل میں اہمیت رکھتی ہے، باقی سب ثانوی ہیں۔ یہ تو رسل جیسے مساوات پسند کے لیے یقیناً ناقابل یقین بات ہوگی۔ ظاہر ہے، بالکل ناقابل قبول۔ تو اگر روایتی اخلاقیات، عیسائی اخلاقیات، کمزوروں کی اخلاقیات ہیں نیچے کے نزدیک، تو پھر اصل نیکی کیا ہے؟ ٹرو ورچو۔ ہاں، یہ ایک اچھا سوال ہے۔ رسل وضاحت کرتے ہیں کہ نیچے کی حقیقی نیکی عام لوگوں کے لیے ہے ہی نہیں، صرف اشرافیہ کے لیے۔ جی، صرف اشرافیہ اقلیت کے لیے۔ اور یہ نیکی نفع نقصان نہیں دکھتی، یہ اپنے مالک کو عوام سے الگ کرتی ہے، اور نہیں ہچکچاتی نقصان پہنچانے سے بھی۔ جی، بلکہ رسل نیچے کا حوالہ دیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ نیچے تو ان اعلیٰ انسانوں پر زور دیتا ہے کہ وہ عوام کے خلاف جنگ کریں۔ جنگ؟ جی، اور جمہوریت کا جو رجحان بڑھ رہا ہے اس کی مزاحمت کریں۔ رسل نیچے کے الفاظ نقل کرتے ہیں، "It is necessary for higher men to make war upon the masses
and resist the democratic tendency of the age. لیکن کیوں؟ جمہوریت سے کیا مسئلہ تھا؟ نیٹشے کے خیال میں جمہوریت وہ نظام ہے جس میں کمتر لوگ inferior men حکومت کرنے لگتے ہیں، آقا بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ فطرت کے خلاف ہے۔ تو جمہوریت اور مساوات کی مخالفت تو پھر مرکزی نقطہ ہوا نیٹشے کے فلسفے کا؟ بالکل، رسل اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ وہ نیٹشے کا حوالہ دیتے ہیں کہ عوام اور عورتوں کا سامنے آنا، عورتوں کا بھی؟ جی ہاں، ان کا سامنے آنا یونیورسل سفریج یعنی سب کے لیے ووٹ کے حق میں جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ نیٹشے کے مطابق کمتر آدمیوں کا غلبہ، the domination of inferior men۔ تو نیچے کا خیال تھا کہ عوام اور عورتیں سیاست میں آئیں گے تو معاشرہ خراب ہو جائے گا۔ ایک طرح سے جی، وہ روسوں کا مخالف تھا جس نے عورت کو دلچسپ بنایا، ہیریٹ بیچر اسٹو کا مخالف تھا جنہوں نے غلاموں کے حق میں لکھا، سوشلسٹوں کا تو شدید مخالف تھا ہی، کیونکہ وہ مزدوروں اور غریبوں کی بات کرتے تھے۔ ہاں، رسل کے مطابق نیٹشے ان سب کو فرانسیسی انقلاب، سوشلزم، عیسائیت ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے سمجھتا تھا۔ اچھا، ان سب میں کیا مشترک تھا؟ رسل نیٹشے کا حوالہ دیتے ہیں، کوٹ essentially identical in spirit with Christianity. To all alike he is opposed. اور وجہ، کوٹ for the same reason that he will not treat all men as equal. یعنی ان سب میں خرابی یہ تھی کہ یہ کسی نہ کسی طرح انسانوں کی برابری کی بات کرتے تھے، اور یہی بات نیٹشے کو گوارا نہیں تھی۔ اب آتے ہیں ہمدردی پر، کمپیشن۔ اس بارے میں نیچے کے خیالات تو شاید سب سے زیادہ چونکا دینے والے ہیں۔ جی بالکل۔ رسل کے مطابق نیچے ہمدردی کو ایک خطرناک کمزوری سمجھتا تھا جس پر قابو پانا چاہیے۔ اور رسل یہاں نیٹشے کا ایک اقتباس پیش کرتے ہیں جو واقعی پریشان کن ہے۔ جی، وہ اقتباس جس میں نیچے مستقبل کے عظیم انسان کی تشکیل کی بات کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ تشکیل نظم و ضبط اور لاکھوں ناکارہ اور ناقص کی فنا انائلیشن کے ذریعے ہوگی، یعنی لاکھوں لوگوں کو ختم کر کے، ملینز آف دا بنگلڈ اینڈ بوچڈ۔ اور نیٹشے کہتا ہے کہ اس عمل میں جو تکلیف ہوگی اسے دیکھ کر متاثر ہونا یا رحم کھانا تباہی کا باعث بنے گا۔ یہ تصور ہی ہلا دینے والا ہے، لاکھوں انسانوں کی تباہی کو ایک عظیم مقصد کے لیے ضروری سمجھنا۔ رسل یہ بھی بتاتے ہیں کہ نیٹشے نے بڑی جنگوں کی پیشگوئی کی تھی اور ان کا خیر مقدم کیا تھا۔ ہاں، اور رسل پھر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر نیٹشے زندہ ہوتا تو کیا وہ پہلی اور دوسری عالمی جنگ کے نتائج دیکھ کر، کروڑوں لوگوں کی موت دیکھ کر خوش ہوتا؟ رسل کا اشارہ تو یہی ہے کہ شاید نہیں، یا شاید ہاں، کون جانے نیٹشے کو۔ رسل کا اپنا خیال تو غالباً نفی میں ہی ہوگا۔ اب آتے ہیں خواتین پر۔ نیٹشے کے خیالات خواتین کے بارے میں، رسل اس پر کافی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ جی، اور وہ بالکل واضح کہتے ہیں کہ نیٹشے خواتین کا بدترین دشمن تھا، میسوجنسٹ۔ وہ 10 اسپوک زاراتھسٹرا کا حوالہ دیتے ہیں جہاں کہا گیا کہ عورتیں ابھی دوستی کے قابل نہیں، وہ بلیاں یا پرندے یا زیادہ سے زیادہ گائیں ہیں۔ They are still cats or birds or at best cows. یہ الفاظ ہیں۔ اور پھر وہ مشہور قول، مرد کو جنگ کے لیے تربیت دو اور عورت کو جنگجو کی تفریح کے لیے، باقی سب بکواس ہے۔ Man shall be trained for war and woman for the recreation of the warrior. All else is folly. جی، اور وہ سب سے زیادہ بدنام زمانہ کال، تم عورت کے پاس جا رہے ہو، کوڑا ساتھ لے جانا مت بھولو۔ رسل ان سب کو نیچے کی شدید زن بیزاری کے ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ رسل یہ بھی بتاتے ہیں کہ نیٹشے کے خیال میں عورتیں تبھی اچھی لگتی ہیں جب وہ تھوڑی سطحی ہوں۔ جی، جب ان کے ذہن میں بس ناچ گانا، فضولیات، بناؤ سنگھار ہو۔ نیٹشے کا حوالہ ہے What a treat it is to meet creatures who have only dancing and nonsense and finery in their minds. اور نیچے سمجھتا تھا کہ گہرے مردانہ ذہن کو ایسی ہی عورتیں پسند ہیں۔ ہاں، لیکن رسل یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ نیٹشے کے مطابق یہ بھی تبھی ممکن ہے جب مرد عورت کو دبا کر رکھے۔ اچھا؟ جی، نیٹشے کا خیال تھا کہ جیسے ہی عورتیں آزاد ہوتی ہیں وہ ناقابل برداشت ہو جاتی ہیں۔ As soon as they achieve any independence, they become intolerable. اور وہ یہ بھی مانتا تھا کہ عورت کی فطرت میں بہت سی خامیاں ہیں،
پیڈنٹری، سطحی پن، بیرا روی، جنہیں صرف مرد کے خوف نے اب تک قابو میں رکھا ہوا ہے۔ رسل یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ نیٹشے نے بیونڈ گڈ اینڈ ایول میں لکھا کہ عورتوں کو مشرق کی طرح مرد کی جائیداد سمجھنا چاہیے۔ جی، اور رسل اس بات پر زور دیتے ہیں کہ نیٹشے ان سب باتوں کے لیے کوئی ثبوت، کوئی دلیل، کوئی تاریخی حوالہ نہیں دیتا، بس اعلانات کرتا ہے۔ سوائے شاید اپنی بہن کے ساتھ تعلقات کے ذاتی تجربے کے؟ ہاں شاید، مگر وہ بھی کوئی ٹھوس بنیاد تو نہیں۔ تو اگر عیسائی سینٹ قابل قبول نہیں تو نیٹشے کسے نمونہ بناتا ہے؟ وہ پیش کرتا ہے نوبل مین کا تصور۔ نوبل مین یہ کون ہے؟ یہ کوئی یونیورسل اخلاقی نمونہ نہیں ہے، یہ حکمران اشرافیہ طبقے کا فرد ہے۔ اور اس کی خصوصیات کیا ہے رسل کے مطابق؟ رسل کے مطابق یہ ظلم کرنے پر قادر ہوگا، ضرورت پڑے تو جرم بھی کر سکے گا، اور وہ صرف اپنے جیسے یعنی دوسرے اشرافیہ کے لیے ہی کوئی ذمہ داری محسوس کرے گا۔ اور یہ نوبل مین عملی شکل ہے نیٹشے کے طاقت کی خواہش، ول ٹو پاور کے تصور کی۔ اچھا، تو ول ٹو پاور کا مطلب یہ ہے؟ رسل کے مطابق نیٹشے کا نوبل مین بنیادی طور پر طاقت کی خواہش کا مجسم ہے، انکارنیٹ ول ٹو پاور، اور رسل اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں، ہمدردی سے مکمل خالی، بے رحم، چالاک، ظالم، صرف اپنی طاقت میں دلچسپی رکھنے والا، wholly devoid of sympathy, ruthless, cunning, cruel, concerned only with his own power۔ یہ تو کافی خوفناک تصویر ہے۔ جی، اور رسل اس فلسفے کی ہولناکی کو شیکسپیئر کے ڈرامہ کنگ لیئر کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ وہ پاگل پن والا منظر؟ جی، جب کنگ لیئر کہتا ہے میں ایسے کام کروں گا مجھے نہیں معلوم کیا، لیکن وہ زمین کے لیے دہشت کا باعث ہوں گے۔ But they shall be the terrors of the earth۔ اور رسل کہتے ہیں دس از نیچے's philosophy in a nutshell، یعنی نیچے کا فلسفہ مختصراً یہی ہے، طاقت کے ذریعے دہشت پھیلانا، بغیر کسی واضح مقصد کے بھی۔ یہاں رسل ایک بہت گہری نفسیاتی بات بھی کرتے ہیں۔ جی ہاں، وہ طاقت کی ہوس پر۔ وہ کہتے ہیں کہ نیٹشے کو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ طاقت کی یہ شدید خواہش، یہ لسٹ فار پاور، خود خوف اور نفرت کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ بالکل، اٹ نیور occurred to Nietzsche that the lust for power is itself an outcome of fear۔ رسل کا نقطہ یہ ہے کہ جو لوگ واقعی نڈر ہوتے ہیں انہیں دوسروں پر دھونس جمانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نیٹشے کا سپر مین یا نوبل مین جو اتنا طاقتور لگتا ہے وہ اصل میں عوام سے ڈرتا ہے، ان سے نفرت کرتا ہے۔ رسل کی تشریح تو یہی ہے کہ اس کی طاقت کا مظاہرہ اس کے اپنے خوف پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے۔ رسل ایک ایسے انسان کا تصور پیش کرتے ہیں جو نڈر بھی ہو اور ہمدرد بھی، طاقتور ہو مگر ظالم نہ ہو، جو نیچے کے فلسفی میں ممکن نظر نہیں آتا۔ لیکن پھر سوال وہی ہے کہ یہ اعلیٰ لوگ ہیں کون؟ کیا کوئی بھی بن سکتا ہے؟ رسل جواب دیتے ہیں کہ عملی طور پر تاریخ میں یہ کردار یا تو کسی فاتح نسل نے ادا کیا ہے، کانکرنگ ریس، یا پھر موروثی اشرافیہ نے، ہیریڈیٹری ایرسٹوکریسی۔ جی، اور رسل سمجھتے ہیں کہ نیچے اس بات کو نہ صرف مانے گا بلکہ پسند کرے گا۔ وہ نیچے کا حوالہ دیتے ہیں، نو morality is possible without good birth۔ یعنی اچھے خاندان میں پیدائش کے بغیر اخلاق ممکن نہیں۔ نیچے کے نزدیک تو یہی ہے، یعنی عظمت اور اخلاق کوئی کمائی نہیں، پیدائشی حق ہے۔ اگر آپ صحیح خاندان میں پیدا نہیں ہوئے تو آپ اعلیٰ نہیں بن سکتے۔ تو ان سب باتوں کو ملا کر رسل نیچے کی اخلاقیات کا خلاصہ کیسے کرتے ہیں؟ رسل کے مطابق نیچے کا پیغام یہ ہے، جنگ میں جیتنے والے اور ان کی اولادیں حیاتیاتی طور پر ہارنے والوں سے بہتر ہوتی ہیں۔ بہتر ہوتی ہیں؟ بایولوجیکلی سپیریئر؟ جی، رسل کے مطابق نیچے کا یہی ماننا تھا، Victors in war are usually biologically superior۔ تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ It is therefore desirable that they should hold all the power and should manage affairs exclusively in their own interest۔ یعنی ساری طاقت انہی فاتحین کے پاس ہونی چاہیے اور انہیں صرف اپنے مفاد میں حکومت کرنی چاہیے۔ عوام کے مفاد کا کوئی ذکر نہیں؟ کوئی نہیں۔ رسل نیٹشے کا حوالہ دے کر بتاتے ہیں کہ اس فلسفے کے ماننے والے کیا کریں گے۔ وہ معاشرے کو ایسے بدلیں گے کہ اشرافیہ محفوظ رہے۔ وہ خود اشرافیہ بنیں گے یا اشرافیہ کے چاپلوس بن جائیں گے، سائیکوفینٹس۔ عوام کی خدمت کا تصور ہی نیٹشے کے نزدیک غلط تھا۔ اسی لیے وہ مزدور تحریکوں اور ٹریڈ یونینوں کے بھی خلاف تھا؟ بالکل، کیونکہ عوام جو انفرادی طور پر کمزور ہیں اگر اکٹھے ہو جائیں تو اپنی تعداد کی وجہ سے اشرافیہ کو چیلنج کر سکتے ہیں۔
نیٹشے کو اس اجتماعی طاقت سے خطرہ تھا۔ اب ہم آتے ہیں رسل کے تجزیے کے بالکل آخر میں، اور شاید سب سے اہم نقطے پر۔ جی، کہ اگر کوئی نیٹشے کے فلسفے پر عمل کرنے کی کوشش کرے تو عملی نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہاں، یہ رسل کا سب سے آپ کہہ سکتے ہیں دھماکہ خیز دعویٰ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پرانی طرز کی پیدائشی اشرافیہ تو اب 20ویں صدی میں قابل قبول نہیں۔ تو آج کے دور میں اگر نیٹشے جیسی اشرافیہ بنانی ہو تو اس کی واحد عملی شکل ایک منظم پارٹی ہوگی، جیسے فاشسٹ یا نازی پارٹی۔ انہوں نے براہ راست نام لیا۔ جی بالکل۔ The only practicable form of aristocracy is an organization like the fascist or the Nazi party۔ یاد رہے یہ 1947 کی بات ہے، دوسری جنگ عظیم کے فوراً بعد۔ تو رسل نیٹشے اور فیشزم نازیزم میں براہ راست تعلق دیکھ رہے تھے۔ جی ہاں، ایک عملی تعلق، نظریاتی ہی نہیں بلکہ عملی۔ اور رسل پھر واضح کرتے ہیں کہ وہ نیٹشے کو ناپسند کیوں کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں I dislike Nietzsche because he likes the contemplation of pain، یعنی وہ تکلیف کے تصور سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ Because he erects conceit into a duty، تکبر کو فرض بنا دیتا ہے۔ Because the men whom he admires are conquerors۔ وہ ایسے فاتحین کی تعریف کرتا ہے جن کی شان دوسروں کو مارنے میں ہے۔ یہ بہت سخت الفاظ ہیں۔ جی، اور رسل آخر میں کہتے ہیں کہ نیٹشے کے پیروکاروں نے، یعنی فاشسٹوں اور نازیوں نے، اپنی باری کھیل لی ہے۔ His followers have had their innings، اور وہ امید کرتے ہیں کہ ان کا اثر اب ختم ہو رہا ہے۔ ایک طرح سے جنگ کے بعد کی دنیا کے لیے ایک امید کا پیغام۔ بالکل۔ لیکن نیٹشے کے فلسفے کی شدید مذمت کے ساتھ۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں، برٹرینڈ رسل کی نظر میں نیٹشے کا فلسفہ کیا تھا؟ بنیادی طور پر اشرافیہ پسند، جمہوریت دشمن، مساوات کا مخالف، ہمدردی کو حقیر جاننے والا۔ ایک ایسا فلسفہ جو طاقت کے بے رحم استعمال کو، یہاں تک کہ لاکھوں کی تباہی کو بھی عظیم مقاصد کے لیے جائز سمجھتا تھا۔ اور خاص طور پر خواتین کے بارے میں انتہائی منفی اور تضحیک‌آمیز خیالات رکھتا تھا۔ اور سب سے اہم بات، رسل کے لیے جو خود لبرل تھے، وہ یہ کہ انہوں نے نیٹشے کے خیالات اور فاشسٹ نازیانہ نظریات اور عملیات کے درمیان ایک سیدھا تعلق قائم کیا۔ رسل کے نزدیک یہ محض اتفاق نہیں تھا کہ نازی نیٹشے کو پسند کرتے تھے۔ ان کے خیال میں نیٹشے کا فلسفہ لازمی طور پر اسی قسم کی سیاست کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ واقعی ایک گہرا اور کافی پریشان کن تجزیہ ہے۔ جی ہاں۔ اس ساری گفتگو کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ اگرچہ وہ تاریخی فاشزم اور نازیانہ تو ختم ہو گئے، کیا نیٹشے کے یہ بنیادی خیالات، طاقت کی خواہش، کچھ لوگوں کی پیدائشی برتری، کمزوروں سے نفرت یا بے حسی، کیا یہ آج کی دنیا میں کسی نئی شکل میں موجود ہے؟ کیا ان کی گونج ہمیں آج بھی سنائی دیتی ہے، شاید زیادہ چھپی ہوئی شکل میں؟ بالکل، یہ ایک سوال ہے جس پر سوچنا چاہیے۔ یقیناً غور طلب ہے۔